پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو علم ہوا کہ لاڑکانے کے قریب ایک شہر میں شدی ہونے والی ہے، تو آپ وہاں پہنچے اور مسلمان حافظ گوکل چند نامی کو جو رئیس تھے سمجھایا. کہنے لگے مولویوں نے ہماری مدد نہیں کی، وہاں کے ہندو مسلمان جو تھے نمبردار، اور اب ہندوؤں سے عہد ہو چکا ہے، پرسوں سارا شہر جو ہے وہ ہندو ہو جائے گا. مولوی صاحب کو پھر انہوں نے کھانے کے لیے کہا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تمہاری روٹی ہرگز نہیں کھاؤں گا، اور ساتھ ہی زار زار رونا شروع کر دیا. اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے، پھر باتیں کرنے لگے. آپ نے کھانا کھانے کو کہا، آپ نے پھر انکار کر دیا اور آنسو جاری رہے. تو رئیس نے کہا کہ عہد توڑنا تو جرم ہے، گناہ ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ ہم ہرگز شدھ نہیں ہوں گے اور ہم خط بھجوا دیتے ہیں کہ وہ ہرگز نہ آئیں. مولوی صاحب نے کہا کہ آپ پہلے خط لکھیں پھر میں کھانا کھاؤں گا. چنانچہ آپ نے خط لکھوایا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور ہم تمہیں بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی نے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو بہت ذلیل ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے کھانا کھایا اور آریہ وہاں بھی ناکام ہوئے اور بڑے تل ملائے. سید سرور شاہ صاحب کے بارے میں ایک بیان روایت ہے کہ حضرت مولوی صاحب کا علم جس اعلیٰ پائے کا تھا اور علماء مصر پر جو اثر تھا وہ اس ذیل کے واقعہ ظاہر ہوتا ہے. سید سرور شاہ صاحب بڑے لمبے عرصے تک مفتی سلسلہ بھی رہے ہیں. سید صاحب علاج کے لیے ہری پور میں مقیم تھے تو ہسپتال کے قریب ایک پہلوان سے آپ نے دریافت کیا کہ یہ سامنے مولوی صاحب کون ہیں. تو مولوی صاحب ان کو نظر آئے. اس نے کہا کہ کوٹ نجیب اللہ کے مولوی منہاج الدین ہیں جو اپنے آپ کو رئیس المناظرین کہتے ہیں اور آپ سے مواسطہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سنا کہ مولوی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو بہت بڑا مناظر ہوں غیر احمدی مولوی، تو میں مباحثہ کروں گا. تو آپ کو دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ نئی بات جو آپ نے اختیار کر لی ہے اس کے متعلق اس مقام پر کل اسی وقت 10 بجے یعنی احمدیت کے بارے میں مباحثہ ہوگا. چنانچہ آپ اگلے روز انتظار کرتے رہے اور مخالف مولوی نہ آیا. یہی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہری پور بازار کے آخری سرے کے آگے کچھ حصہ خالی ہے، پھر سکندر پور بازار شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہری پور بازار کی طرف آپ روانہ ہوئے اور وسط میں پہنچ کر دیکھا کہ مولوی صاحب اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہی واپس مڑے اور بھاگنا شروع کر دیا. تو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، یعنی اس غیر احمدی مولوی نے بھاگنا شروع کر دیا. بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے دوڑا. میرا خیال تھا کہ جامعہ مسجد میں پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں سے پتہ لگا کہ وہ ادھر نہیں آئے. چنانچہ میں دوسری طرف گیا تو دیکھا کہ مولوی صاحب ایک کیچڑ والے نالے میں سے گزر کر پار باغ کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے تھے نالے میں سے گزر کے. وہ اور پہلوان جو تھا وہ اس کنارے پر کھڑا بڑے زور سے ہنس رہا تھا. اتنا ہنس رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہنس ہنس. تو اس نے بتایا کہ یہ مولوی منہاج الدین صاحب کل فلاں مولوی صاحب کے پاس سکندر پور گئے اور ان سے کتابیں لے کر مباحثے کے لیے تیاری کرنے لگے اور ساری رات کتابیں پڑھتے رہے. صبح مولوی صاحب تہجد کے لیے آئے، دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ دوسرا غیر احمدی مولوی جو تھے، کہ آپ ساری رات نہیں سوئے. انہوں نے کہا مولوی سرور شاہ صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے حوالے تلاش کر رہا ہوں، لیکن جس تفسیر کو دیکھتا ہوں اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور وفات دونوں کا ذکر پایا جاتا ہے، اس لیے کوئی قاطع دلیل، کوئی اچھی دلیل جو منہ بند کرانے والی ہو وہ نہیں مل رہی. تو سکندر پور والے مولوی صاحب استاد الکل تھے، انہوں نے مباحثے کے لیے تیاری کرنے والے مولوی کو کہا کہ مولوی سرور شاہ صاحب کے احمدی ہونے کی وجہ سے مجھے آپ سے زیادہ صدمہ ہوا ہے، اور مجھے بھی ان لوگوں نے ان کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے، لیکن میں نے اس عمر سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اس لیے کہ مولوی صاحب سارے ضلع کو آگے لگا لینے والے ہیں
ان سے مباحثہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام ضلع کے علماء ان کے آگے آگے بھاگنے لگیں گے، اور ان سے جتنی زیادہ باتیں کی جائیں گی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا اور علماء کی مٹی پلید ہوگی۔ پہلوان نے کہا کہ اسی وجہ سے مولوی صاحب مباحثہ کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے اور اب آپ کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، علماء کا دعوے بڑے کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، لیکن جو بھیجو کہ ٹھیک ہے ہمارے سے ایک مناظرہ کر لو اپنے ٹی وی چینل پہ یا ہمارے پہ، تو کوئی جواب ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو الہام ہے نصرت و بالرعب کا، وہ آپ کے ماننے والوں کے ذریعے سے بھی لوگوں پر اثر دکھا رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت حافظ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قادیان میں ایک دفعہ پادری زویمر آیا، جو دنیا کا مشہور ترین پادری اور امریکہ کا رہنے والا تھا۔ وہ وہاں کے ایک بہت بڑے تبلیغی رسالے کا ایڈیٹر تھا، اور یوں بھی ساری دنیا کی عیسائی تبلیغی سوسائٹیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس نے قادیان کا بھی ذکر سنا ہوا تھا۔ جب وہ ہندوستان میں آیا تو اور مقامات دیکھنے کے بعد وہ قادیان آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور پادری گارڈن نامی بھی تھا یا گارڈن نامی بھی تھا۔ تو ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم اس وقت زندہ تھے، انہوں نے اسے قادیان کے تمام مقامات دکھائے، مگر پادری آخر پادری ہوتے ہیں، اس میں بھی تنزیہ بات کرنے سے نہیں رہ سکا۔ ان دنوں قادیان میں بھی ٹاؤن کمیٹی وغیرہ نہیں تھی، اور ویسے بھی ہمارے پاکستان کے چھوٹے گاؤں قصبے جو ہیں عموماً گلیوں میں بعض دفعہ گند نظر آتا ہے، بلکہ اکثر نظر آتا ہے، تو گلیوں میں بہت گند پڑا رہتا تھا۔ پادری زویمر باتوں باتوں میں ہنس کر کہنے لگا کہ ہم نے قادیان بھی دیکھ لیا اور نئے مسیح کے گاؤں کی صفائی بھی دیکھ لی۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اسے ہنس کر کہنے لگے، پادری صاحب ابھی پہلے مسیح کی ہی ہندوستان پر حکومت ہے اور یہ اس کی صفائی کا نمونہ ہے، نئے مسیح کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی، اس پر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب ساکن کپورتھلا اور ایک شاگرد یا مرید مولوی رشید احمد گنگوہی میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات و حیات کے متعلق گفتگو ہوئی۔ گو اس گفتگو میں تو مولوی صاحب کا مرید ناکام رہا کہ حیات مسیح علیہ السلام ثابت کر سکے، مگر گفتگو اس پر آ ٹھہری کہ اتنی لمبی عمر کسی انسان کی پہلے ہوئی ہے، یعنی 120 سال، اور اب ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اس میں بھی وہ لاجواب رہا، دلیلیں دی انہوں نے۔ آخر کار اس نے ایک خط مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا کہ مولوی صاحب نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہاں اتنی لمبی عمر، یہ تو 2000 برس ہی ہوئے ہیں، 120 سال نہیں بلکہ اس آسمان پر بیٹھے ہیں 2000 سال سے، یہ تو 2000 برس ہی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ عمر بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو حضرت آدم، مولوی صاحب کی دلیل سنیں ذرا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شیطان اب تک زندہ چلا آتا ہے اور کتنے ہزار برس ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں منشی ظفر احمد صاحب نے فرمایا کہ ذکر تو انسانوں کی عمر کا تھا نہ کہ شیطان کا۔ کیا نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام شیطانوں میں سے تھے جو شیطانوں کی عمر کی مثال دی ہے؟ اور یہ بھی ایک دعویٰ ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ اتنا زندہ ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دعوے کے بعد اس کی سچائی کے لیے ایک دلیل دی جاتی ہے، تو دعوے اور دلیل میں فرق ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دعوے اور دلیل کا فرق نہیں سمجھتے تھے، تو کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ وہی شیطان آدم والا اب تک زندہ ہے اور اس کی اتنی بڑی لمبی عمر ہے۔ ایک دوسرا انہوں نے یہ اس کو بھی اعتراض کیا۔ منشی صاحب موصوف کے اس جواب کو سن کر پھر ایک خط مولوی صاحب کو ان کے مرید نے لکھا کہ مولوی صاحب نے یہ جواب دیا، جب مولوی رشید صاحب کو لکھا اس ان کے مرید نے کہ یہ جواب وہ دے رہے ہیں مولوی یہ کیا نام ہے ان کا،
منشی ظفر احمد صاحب. تو مولوی رشید صاحب نے ان کو جواب دیا اپنے مرید کو کہ تمہارا مقابل مرزائی ہے، اس سے کہہ دو کہ ہم مرزائی سے کلام نہیں چاہتے اور تم بھی مت ملو. تو یہ تو ہے آج بھی اور پہلے بھی اور کل بھی رہے گا یہ نام نہاد علماء کا قصہ.